آج کے دور میں جب سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، آج کے دور میں صوفیزم کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور جتنا صوفیزم پرانے زمانے میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا تھا، کیا آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے؟ بخاری صاحب، صوفیزم کو کسی بھی چیلنج کا سامنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو یہ کام کرتے ہیں. یہ بخاری صاحب پہلے زمانے میں بھی قلیل تھے، درمیان والے زمانے میں بھی قلیل ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی قلیل ہیں. اب کون خدا کی تلاش کو نکلے، کون اپنی ذات کو تلاش کرے، کون اس کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرے، کون لگاتا ہے اتنا ٹائم؟ نہ پہلے لوگ لگاتے تھے زیادہ، نہ اب لگاتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا، جی، یہ ہمیشہ سے قلیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور قلیل ہی رہیں گے آگے بھی، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ہمیں کاروبار چاہیے، ہمیں شادی کرنی ہے، ہمارے کوئی بینک بیلنس ہونے چاہیے، ہمارا کوئی شہرت ملے، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے. یہ 5-6 چیزوں میں زندگی گزرتی ہے انسان کی بخاری صاحب. بالکل ایسے ہی. چھٹی چیز کوئی نہیں ہے انسان کی زندگی میں. ٹھیک بات. یہ پاگل ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں. آپ کے جو اسٹوڈنٹس پڑھاتے ہیں، آپ کتنے لوگوں نے آپ سے سوال کیا ہے، سر ہمیں بتائیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ بہت کم. یہ سوال ضرور کیا ہوگا، سر ہمیں کیریئر کے بارے میں بتائیں، زیادہ لوگوں نے کہ کون سا کیریئر سر ہم چوز کریں گے تو ہماری مال و دولت میں، شہرت میں، عزت میں اور حیثیت میں اضافہ ہو سکے گا. ٹھیک ہے. یہ قلیل تھے، قلیل ہیں، قلیل رہیں گے. آپ جو زندہ صوفی میں بیان کردہ جو واقعات ہیں، کیا وہ حقیقی کردار ہیں، حقیقی باتیں ہیں، یا تخیل پر؟ کہ میں کچھ تخیل کر کے لکھ سکوں؟ نہ 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 نہ، میرے میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے کریٹو رائٹر. میں تو جس سے جو ملاقات کرتا ہوں اس کا حال لکھ دیتا ہوں، ریکارڈر لے کے جاتا ہوں ساتھ، ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور پھر اس کو قلم بند کر لیتا ہوں. بس اتنا سا کام ہے میرا. کوئی بھی ایسا واقعہ اس میں نہیں ہے. کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ واقعہ سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے، اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا، یا اس واقعے نے مجھے تبدیل کر دیا، کوئی ایسی باتیں؟ میں گیا تھا ایک کورس کرنے کے لیے میڈیٹیشن کا. اچھا. سری لنکا میں. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے ہر قسم کا پنگا ہوتا ہے نا، پنگا سمجھتے ہیں؟ جی جی. ہر قسم کا پنگا جو ہے وہ لینے کا شوق تھا. تقریباً سب پنجابی سب سمجھتے ہیں پنگا. اب مجھے سمجھتا تھا کہ میں جنگل میں گیا، میں وہاں بھی وقت گزارا میں نے. اچھا. قبرستان میں گیا، میں نے کہا وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں سمندروں میں گیا، پہاڑوں میں گیا، میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ ریگستانوں میں گیا. حالانکہ اتنے ریگستان میں نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا ایک ریگستان کے بارے میں جو میں نے دیکھا ہے، جس کو کولڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں. اچھا. نیچے ریت، ٹھیک ہے، اوپر برف. ٹھیک ہے. یہ سکردو میں ہے. دنیا میں 2 یا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کولڈ ڈیزرٹ ہوتا ہے. اچھا. میرے خدا نے مجھے وہ بھی دکھایا ہے. مجھے یقین نہیں آتا. میرا یہ مسئلہ ہے بخاری صاحب. میں کہتا ہوں نہیں. لوگوں نے مجھے کہا کہ ایک ڈیزرٹ ہے جس پہ برف گرتی ہے، میں نہ مانا. میں نے کہا نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ریگستان میں کدھر سے برف؟ ریگستان میں کہاں سے برف گرتی ہے؟ ویڈیوز بھی دکھائی انہوں نے. میں نے کہا میں نہیں مانتا. کیونکہ میں بچپن میں میرا دبئی میں گزرا. میں نے ساری زندگی وہ ریگستان دیکھے، بڑے بڑے گرم، جہاں پہ پانی کا قطرہ تک نہیں ملتا. تو میرے تو دماغ میں وہ خاکہ تھا. میں نے کہا خود جا کے دیکھوں گا. خود جا کے دیکھا تو واقعی برف پڑی ہوئی تھی ریگستان کے اوپر، اور اس کو اگر آپ 4 فیٹ ڈگ کرتے تھے اچھا تو ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکل آتا تھا. کیا بات ہے. اب یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں بخاری صاحب، ریگستان میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکل رہا ہے،
اوپر برف ہے، نیچے ریت ہے، نیچے ٹھنڈا میٹھا پانی ہے. اب یہ جو تجربہ ہے، یہ تجربہ آپ نے سنا، جی جی. میں نے کر کے دیکھا. مجھے دنیا میں جو بھی کوئی شخص کہتا ہے نا، میں کہتا ہوں میں کر کے دکھوں گا. وہ پھر خدا کی رحمت سے اتنے تجربات ہو گئے زندگی میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو آپ نے پوچھا سوال کہ کیسا آپ کا سری لنکا میں میڈیٹیشن کا، مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک کورس ہوتا ہے. مجھے ویسے بلال کتب صاحب نے کہا اچھا کہ تمہارا یہ نالج ہے کتابوں سے، لیکچر سے، اب ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا انہوں نے طریقہ بتایا کہ 10 دن کمرے میں بند ہو جاؤ، ٹھیک ہے. کسی سے گفتگو نہ کرو، کسی سے کوئی بات نہ کرو، خاموشی کے ساتھ 10 دن گزارو. نہ تمہارے پاس کوئی ٹی وی ہو، اس وقت تو اتنے موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، نہ تمہارے پاس اخبار ہو، نہ کتاب ہو، بس اپنے ساتھ 10 دن کمرے میں رہنا. مجھے یہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا. میں نے کہا یہ کام کر کے دیکھتے ہیں. وہ پھر میری ایک فرینڈ تھی جرمنی سے، میں نے اس کے ساتھ ذکر کیا. میں نے کہا میں یہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تمہیں ایک اور جگہ بتاتی ہوں جہاں پہ یہ باقاعدہ کورس ہوتا ہے، تم وہاں جا کے کرو. تو وہاں جا کے جو جو انکشافات ہوئے بخاری صاحب، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا ایسی بھی ہو سکتی ہے. وہاں پہ 12 گھنٹے آنکھیں بند کر کے، منہ بند کر کے، آلتی پالتی مار کے آپ نے بیٹھنا ہے. اچھا 12 گھنٹے. 12 گھنٹے. میں اگر ابھی آپ کو اس پوڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد کہوں کہ 20 منٹ مجھے ایسے بیٹھ کے دکھائیں، بہت مشکل ہے. تو آپ کی نا روح کانپ جائے گی. تو جب میں ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھتا تھا تو میں آسٹر ورلڈ میں پہنچ جاتا تھا. اچھا. انسان کے اندر اتنی کہکشائیں، اتنی دنیا موجود ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ میں ہر وقت بخاری صاحب کو دیکھ رہا ہوں. جی. بخاری صاحب پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم انٹرنل ورلڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جس کو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ تھرڈ آئی کھلتی ہے. تو وہ بیونڈ دی اسکرین چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے انسان. پھر مجھے احساس ہوا وہاں پہ کہ وقت کیا ہے. اچھا. وقت کیا ہے؟ یہ وقت ہے جو یہ کیا ہے، سمجھ نہیں آتی تھی. وہاں جا کے سمجھ آئی ہے کہ یہ وقت کیا ہے آخر. جب میں ایسے بیٹھتا تھا نا آلتی پالتی مار کے، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے آنکھیں نہیں بند کھولنی، لیکن میں تھوڑی سی بیچ میں کھول لیتا تھا. تو وقت دیکھتا تھا. گھنٹے گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، پھر بیچ میں وقفے آتے تھے. جی جی. اب میں نے بخاری صاحب آلتی پالتی مار کے میں بیٹھ گیا ہوں، آنکھیں بند ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اب ایسے بیٹھا ہوں. اچھا اب 1 گھنٹے کا ہوتا تھا نا، 1 گھنٹے کے بعد وقفہ ہونا ہے. تو انسان آپ کو پتہ ہے وقفے کی بڑا شوقین ہوتا ہے کہ میرا وقفہ ہو تو میری اس مصیبت سے جان چھوٹے. کیونکہ بچپن سے ہی آپ کو تفریح اور چھٹی دونوں کا انتظار ہوتا ہے. اللہ وقت کو بھلا کرے، ماشاء اللہ، زبردست. تو میں ایسے جب بیٹھتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ تقریباً 55 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا. اب 5 رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگلی بات جو میں آپ کو کرنے والا ہوں اس کا آپ نے یقین نہیں کرنا. تو جب میں ایسے آنکھ ایسے کر کے ٹائم دیکھتا تھا تو صرف 5 منٹ گزرے ہوتے تھے. تب احساس ہوا اس وقت کہ جو وقت ہے نا، اس کا تعلق آپ کے احساسات، آپ کے دماغ، آپ کے کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ سے ہے. میں آپ کو پھر یہاں کی مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کو ٹھنڈے کمرے میں بٹھایا جائے تو آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 2 گھنٹے گزر جائیں، آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، سنا ہے نا آپ نے کہ جی وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تمہارے ساتھ.